تو 23 سال جب مکمل ہوئے، آخری سال تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم نصیحتیں کی اپنی امت کو اور بہترین خطبے دیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ الا هل بلغت، خبردار مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے آپ لوگوں تک بات پہنچا دی، دین کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ جی ہاں بالکل، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ، اللہم حل بلغت، اے اللہ آپ گواہ رہو میں نے آپ کے دین کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا خبردار فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جو حاضرین ہے، جو یہاں پر موجود ہے، میری بات سن رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان پر لازم ہے کہ یہ میری بات کو غائبین تک پہنچا دے، جو موجود نہیں ہیں ان سب کو میری بات پہنچا دے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ وہاں پر جو لوگ موجود نہیں تھے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں تھے ان کو بات پہنچا دو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے ان تک پہنچا دو۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر مجھ سے پہنچے تمہیں تو آپ لوگ آگے اس کو پھیلاؤ، پہنچاؤ۔ تو پھر صحابہ نے بھی اس کا اسی طرح اہتمام کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا تھا، اور ہر صحابی نے قرآن اور احادیث اور دین کی تمام باتیں اگلے لوگوں کو پہنچا دی، تابعین کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری شریف میں ان کی روایت موجود ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اخبر به معاذ عند موته تأثما، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث موت سے 2-3 دن پہلے سنائی، اس لیے سنائی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث رہ جائے، امت تک نہ پہنچے اور وہ وفات پا جائے تو پھر ان کو گناہ ملے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے وہ حدیث بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دی تاکہ آگے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو پھر تابعین نے بھی اس پر محنت کی، آگے لوگوں کو احادیث اور قرآن پہنچا دیا، تبع تابعین نے بھی محنت کی، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جن کو لاکھوں حدیث سند کے ساتھ زبانی یاد ہوتی تھی۔ اور پھر بعد کے زمانے میں اللہ رب العزت نے ائمہ مجتہدین، فقہا اور محدثین کو پیدا فرمایا جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین اسلام کی دعوت، تبلیغ اور نشر و اشاعت، تدوین اور تحقیق پر خرچ کر دی۔ 4 ائمہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے قدرتی طور پر، جنہوں نے دین کے مسائل کو مدون کیا اور اس کو منظم اور مرتب کیا، اور محدثین کو پیدا فرمائے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں احادیث کو یاد کر کے ان کی سندوں کو چانٹ پٹک کر کے احادیث کا ذخیرہ جو ہے کتابوں میں لکھ کر امت کو حوالے کر دیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ پورا دین صحیح سلامت لفظ بلفظ حرف بحرف ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اگلے نسل کو جو ہے، آنے والے لوگوں کو یہ دین اسی طریقے سے پہنچا دے جس طریقے سے ہمیں پہنچا ہے۔ تو پھر صوفیہ کا زمانہ بعد میں آیا، صوفیہ نے جو ہے لوگوں پر محنت کی، لوگوں کے دلوں پر محنت کی کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور بڑا عروج ایک زمانے میں صوفیہ کو ملا، لیکن پھر صوفیہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اور تصوف جو ہے وہ اپنی اصل کو بیٹھا۔